حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو جی جی مٹا دیتی ہیں۔ تو اپنی برائیوں کو اگر ہمیں مٹانا ہے تو اچھائی کرنا ہوگی۔ جی 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 اور اسی سے لگتی ہوئی ایک بات ضرور یہاں پر گزارش کر دوں کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کون کون سی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اچھائیاں؟ جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان کو مٹاتی ہیں صرف، یا اس سے اوپر کی بھی چیزوں کو مٹا دیتی ہیں جو آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے بھی مٹا سکتی ہیں؟ یعنی ہمارے ذہن میں صرف یہ رہتا ہے کہ ہم اچھائیاں کریں گے تو جو گناہ ہم نے کر دی ہیں ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ نہیں، اور بھی چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 24 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بے شک اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ بے شک اچھائی اور برائی، جی اچھائی اور برائی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ جی آگے فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جی 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 ادفع باللتی، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ جی جی بے شک اور یہاں پر علماء جانتے ہیں کہ احسن کا صیغہ ہے، سبحان احسن کا اللہ صیغہ ہے، سبحان اللہ، یعنی کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم بہت زیادہ اچھائی کر کے اس کا بدلہ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، اچھائی کر کے، بہت اچھائی کر کے اس کے ساتھ بدلہ دو۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ سامنے والا کوئی بدسلوکی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، یا تمہارے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، تو آپ اس کو بدتمیزی، اس کی بد اخلاقی، اس کی بد کرداری کا جواب بدتمیزی سے، بد کیا بات ہے، اخلاقی سے، بد کرداری سے، بدسلوکی سے نہ دیں، بے شک بلکہ آپ اس کے اس بدتمیزی، بد اخلاقی، بد کرداری، بد مزاجی کا جواب حسن سلوک سے دیں، اچھے سلوک، اچھے برتاؤ سے دیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، نتیجہ کیا ہوگا اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جی 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 تو ایسی صورت میں تمہارے اور جس شخص کے درمیان میں دشمنی ہے، یہ اچھائی سے بدلہ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ جی 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 بے شک تو تمہارا گہرا دوست، اللہ کا کلام سچا ہے نا، جی 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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ جی حَدِيثًا، سبحان اللہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بے شک اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کلام کس کا؟ جی ایمان رکھتے ہو نا، جی ایمان رکھتے ہو نا اس پر؟ بے شک اللہ کا کلام سچا، سچا، اس پر ایمان بھی لاتے ہو، مانتے بھی ہو، حق ہے، بے شک، اور اللہ نے جو فرمایا ویسا ہی ہوگا، جی جی تو کیا کبھی اس کی کوشش کی ہے کہ میں برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر کے اس برائی کو مٹا دوں؟ جی جی کوشش کر کے دیکھو۔ جی جی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، مگر قرآن آگے بھی ایک بات ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو صبر والوں کی ملتی ہے دولت، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، صبر والوں کو ملتی ہے، جی 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 اور یہ بہت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ جی میدان کربلا میں چلے جاؤ، جتنی زیادہ برائیاں کی گئی امام حسین نے زیادہ اچھائی کی، جی بے شک اتنا ہی زیادہ صبر کیا، اتنے ہی زیادہ نصیب والے۔ وہاں برائی ہی برائی تھی اور یہاں اچھائی ہی اچھائی تھی، وہاں برائی ہی برائی تھی اور یہاں اچھائی ہی اچھائی تھی، اچھائی سے ہی بدلہ دیا، اچھائی سے ہی، اور اچھائی کی طرف لانے کی ہی کوشش کی۔ اچھائی، برائی کا بدلہ اچھائی سے یہ بھی ہے کہ آپ برے آدمی کو اچھائی کی طرف لے کر کے آئیں، آپ برے آدمی کو اچھائی کی طرف لائیں اور اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں، جی اور آپ کی کوشش یہ رہے کہ آپ اسے اچھا بنائیں، بے شک اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس درمیان میں شیطان کی ایک کوشش جاری رہتی ہے جی کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ نہیں، تم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تم کوئی کمزور تھوڑی ہو، بے شک تم کمزور تھوڑی ہو، جی 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 تم کوئی دبے ہوئے تھوڑی ہو، تو تم کوئی ہارتے اور مرتے تھوڑی ہو، تمہیں بھی طاقت دی ہے، تمہیں بھی، تمہارے پاس بھی بہت دھن دولت ہے، تمہارے پاس بھی بہت جو ہے اولاد ہے اور تگڑے تگڑے نوجوان بچے ہیں، تم کائے کی ٹینشن لے رہے، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ بے شک
وہ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں. قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہاں پر شیطان کی طرف سے کوئی نزغ ہو، کوئی وسوسہ ہو تو پھر اللہ کی پناہ چاہ لینا جیسے دل میں خیال آئے. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرتے ہوئے برائی سے بچنا. بے شک. اور برائی میں یہ کوشش کرنا کہ ہر بڑی برائی سے، ہر بڑے گناہ سے آپ بچ جائیں. بے شک. اس کے صدقے میں اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ. خدا کی قسم اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی چھوٹے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. جی 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 کیا بات ہے. بہت اچھے. بلکہ یہ عالم ہے کہ نماز کے بعد جو اللہم انت السلام والی دعا پڑھتے ہو، جی 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 اس سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی 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 کیا اذان بات کے کیا بعد بات. کی جو دعا پڑھتے ہو اس سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی جی کیا بات ہے. جو تسبیح پڑھتے ہو اس سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. وضو کر لو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. جی درود پڑھ لو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. چھوٹے گناہ تو ایسے معاف ہو جائیں گے، وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے. جی. لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو. جی جی کیونکہ جی قرآن نے سبحان کہہ اللہ. دیا بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے معاف کیے جائیں گے. جی 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 وگرنہ آپ نے دیکھا کہ آدمی اگر کسی انسان پر کسی بڑے جرم میں مقدمہ ہو جائے تو چھوٹوں کی بھی لسٹ کھل جاتی ہے پوری. جی جی اور چھوٹے حقیقت. چھوٹے کھول کے بھی مقدمے جو ہے وہ 100 اور 200 بنا دیے جاتے ہیں. لگتے ہی رہتے ہیں، پھر کیس لگتے ہی رہتے ہیں، فائلیں پھر کھلتی رہتی ہیں، سب جی جی حقیقت. ساری فائلیں پھر کھلتی رہتی ہیں. جی پھر جی جی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. اور بڑوں سے بچ جائے آدمی تو چھوٹے والے ویسے ہی نہیں بڑھ جاتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں میں، بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں. تو بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، کوشش کرتے رہو گے بڑے گناہوں سے بچنے کی. والد ماجد قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور، خلیفہ سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی علیہ رحمت و رضوان کی ایک تقریر یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے. مفتی سید شاہد علی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پہ نکالیں اور اس پر ڈالیں بڑے گناہ مفتی سید شاہد علی ایسے کر کے، تو حضرت کی ایک تقریر نکل کے آ جائے گی جو تقریباً 22 منٹ کی تقریر ہے. اس 22 منٹ کی تقریر میں والد ماجد علیہ الرحمہ نے انسان کے جسم میں پائے جانے والے 17 بڑے گناہ کا ذکر کیا. بے شک بے شک. وہ 17 بڑے گناہ جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. جی یعنی جی اس کی آنکھوں سے ہے، اس کی زبان سے ہے، اس کے ہاتھ سے ہے، اس کے پاؤں سے ہے، اس کی پیٹ سے ہے، اس کے پیٹ سے ہے، اس کی شرمگاہ سے ہے. جی جی وگرنہ بڑے گناہ کی تعداد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ایک روایت یہ ہے کہ 7 ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 70 ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ 700 تک بھی ہیں. اور علماء اور صالحین کے دربار میں اگر چلے جاؤ، عارفین کے دربار میں چلے جاؤ، بزرگوں کے دربار میں چلے جاؤ تو وہ تو کہتے ہیں جس کو تم چھوٹا سمجھ لو وہ بڑا ہے. جی جی جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کے کر لو، جی جی ان کی بارگاہیں الگ ہیں. ہاں ان کی بارگاہیں الگ ہیں، بزرگوں کی، ولیوں کی بارگاہیں، صالحین کی بارگاہیں الگ ہیں. بے شک. وہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کو چھوڑو، جس کو تم چھوٹا سمجھ کے کر لو وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو بڑا ہے وہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا اثر میں بھی موجود ہے، جی حدیث میں بھی موجود ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، لا صغیرۃ مع الاصرار جی. ولا کبیرۃ مع الاستغفار. چھوٹا گناہ لگاتار پے در پہ کرتے رہنے سے چھوٹا نہیں رہتا، بڑا ہو جاتا ہے. جی 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 بے شک. اور بڑا گناہ لگاتار توبہ استغفار کرنے سے بڑا نہیں رہتا، چھوٹا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی. سچے دل سے اگر توبہ کی جائے، جی جی استغفار کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جی 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 لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. ایک ہے اصرار، ایک ہے تکرار. ایک ہے ایک گناہ کو لگاتار کرتے رہنا، اور ایک ہے ایک گناہ آدمی نے کیا، سچے دل سے توبہ کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن شامت اعمال سے، نفس کی شرارت سے دوبارہ وہ گناہ پھر سے ہو گیا اس سے کبھی، تو یہ تکرار ہے. تکرار الگ ہے، اصرار الگ ہے. یعنی وہ گناہ کبھی ہو گیا زندگی میں دوبارہ، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کرے ہی جا رہے ہیں اور کوئی توبہ استغفار نہیں کر رہے، کوئی اس کا سامان نہیں کر رہے، کوئی تلافی کسی طریقے سے کوئی معافی نہیں چاہ رہے، تو یاد رکھنا وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہو جائے گا. بے شک بے شک. وہ پہاڑ کے مانند بڑا ہو جائے گا. آپ اس کو مذاق میں مت لینا وہاں جا کر کے. تو دوسرا درجہ ہے تقوی کا نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا. تیسرا یعنی بڑے گناہ سے بچنا. اور تیسرا درجہ ہے نیکی کرتے ہوئے چھوٹے گناہ سے بھی بچ جانا. بے شک. اور چوتھا درجہ ہے نیکی کرتے ہوئے خلاف اولا سے بھی بچ جانا. بے شک. اور یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے.
یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، مگر کیا ہم بچ رہے ہیں؟ ہمیں طے کرنا چاہیے. یہ چار درجے میں نے بتائے، درجے بہت ہیں لیکن میں نے فی الحال اختصار کے ساتھ آپ کو 4 درجے بتائے. ایک ہے کفر و شرک سے بچ جانا، اس اعتبار سے الحمدللہ تمام مسلمان جی متقی جی ہیں. جی دوسرا درجہ نیکی کرتے ہوئے بڑے گناہ سے بچ جانا. ہم کو سوچنا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہوئے بڑے گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی دوسری سیڑھی پہ بھی کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں. بے شک بے شک. تیسرا درجہ نیکی کرتے ہوئے چھوٹے گناہوں سے بچ جانا. جی جی چوتھا درجہ نیکی کرتے ہوئے خلاف اولا رب کی مرضی کے خلاف سے بچ جانا. بے شک بے شک. یہ بہت اعلیٰ لوگوں کا مرتبہ جی ہے. جی یہ بہت اعلیٰ لوگوں کا مرتبہ ہے. اب یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے، میری بات بہت غور سے سننا. میں کوئی جذباتی جوشیلی تقریر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے چند باتیں آپ کے ذہن میں اتارنی ہیں.